نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الحنين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو مالک کائنات بھی ہے اور خالق ارض و سماوات بھی، ہر چیز کا مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور کل کائنات کا رازق بھی۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد بارگاہ حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ محبوبیت میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، حاضرین و سامعین کرام، آج جس موضوع پر خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے آیہ کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اس کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عظیم معجزے سے ہے، یعنی معجزہ معراج سے۔ تاریخ نبوت میں دیکھ لیں یا تاریخ انسانیت میں دیکھ لیں، بلکہ کل کائنات میں دیکھ لیں، تو اس طرح کے معجزے کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کو بھی بہت سی شانوں سے نوازا اور بہت سے کمالات عطا فرمائے، بہت سے معجزات سے بھی نوازا، لیکن اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک خاص معجزہ معراج عطا فرما کے قیامت تک کے لیے یہ ساری انسانیت کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا کہ کائنات اور انسانیت ترقی کے، بلندی کے جس مقام پر بھی پہنچ جائے، میرے حبیب علیہ السلام کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتا کوئی بھی۔
ایسا بلند مقام اس معجزہ معراج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی خاص عنایت سے بخشا۔ اس سفر معراج کے مختلف پہلو ہیں، علماء اس کے بے شمار نکات بیان فرماتے ہیں۔ صوفیاء اس سے روحانی معراج کے رستوں کو بیان کرتے ہیں، گویا کہ اس میں بڑے ہی علمی اس کے اندر وسعتیں ہیں، روحانی وسعتیں ہیں، بلکہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی معراج عطا فرمائی، تو بعض صوفیہ کا ایک خاص انداز ہے، ان کی خاص فکر ہے، سوچ ہے، وہ پھر روحانی معراج کی منزلیں طے کرنے کے لیے مختلف مراقبات کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ بھی بیان فرمایا، اس کا تذکرہ کیا کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ جو کوئی مومن چاہتا ہے کہ مجھے بھی معراج مل جائے تو ایمان والوں کے لیے معراج نماز کے اندر ہے۔ تو پھر نماز جس طرح سے جس قدر لگن سے کوئی پڑھتا ہے، اسی قدر اس کو پھر معراج کے مختلف منازل اس کے طے ہوتے جاتے ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس مختصر خطبہ میں کہ پہلو اس کے علمی بھی ہیں، سفر معراج کے روحانی پہلو بھی ہیں، لیکن آج کی اس گفتگو میں جو ایک سماجی پہلو ہے، معاشرتی پہلو ہے، اس کے حوالے سے چند گزارشات ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ۔ اچھا، یہاں پہ ایک اصولی بات ذہن میں رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اس واقعے میں یہ نہیں فرمایا کہ میں گیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہنے کی نوبت تک پہنچایا ہی نہیں، بلکہ فرمایا کہ سبحان الذی۔ ظاہر ہے ایک بہت بڑا یہ کارنامہ ہے اور بہت بڑا یہ منصب ہے۔ لوگ تو پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مختلف اعتراضات کیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے سارے اعتراضات کے دروازے بند فرما دیے ایک لفظ بول کر، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ یعنی اللہ تعالی ہر بے بسی سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کے بس میں سب کچھ ہے۔ اسری بعبدہ، اس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی ہے، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہے کہ مسجد اقصیٰ تک، اور آگے سورہ نجم کو آپ پڑھیں پہلی آیت سے لے کے 18 تک، تو وہاں پہ باقی معراج کا تذکرہ ہے، پھر احادیث کو ساتھ جوڑیں تو سفر معراج کسی ایک مقام پہ ایک ترتیب سے نہیں ہے، بلکہ مختلف مقامات میں اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، جس کا ارد گرد برکتیں ہیں۔ یہ برکتوں کا ایک الگ موضوع ہے، میں صرف لنوریہ من آیاتنا پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے پھر اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں،
جس کا تعلق سماج سے ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا، اس پہ میں بات کر رہا ہوں، اور اسی کے حوالے سے چند اشارے جس کو مشاہدات بھی کہتے ہیں، سفر معراج سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدات فرمائے، اور اس کا آغاز اسی منبر سے ہی ایک طبقہ، علماء کا طبقہ، خطباء کا طبقہ، واعظین کا طبقہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حالات بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، ایک قوم کو دیکھا کہ لوہے کی کینچیاں بظاہر لوہے کی ہیں، لیکن ان سے آگ نکل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا ہے۔ ادھر کاٹا جاتا ہے، فوراً بعد میں اسی لمحے وہ درست بھی ہو جاتی ہیں، اسی حالت میں آ جاتے ہیں۔ تو اس قوم کو دیکھا کہ یہ چیخ و پکار کر رہے ہیں، اور مسلسل ان کے ساتھ یہ اذیت میں یہ لوگ مبتلا ہیں، اور ان کے ہونٹ اور ان کی زبانوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کی قوم کے واعظین ہیں، یہ آپ کی قوم کے خطیب ہیں، یہ آپ کی قوم کے مقرر ہیں، کہ جو اپنے خطاب کے ذریعے، اپنے واعظ کے ذریعے، اپنی تقریر کے ذریعے لوگوں کو، امت کو فتنے میں مبتلا کیا کرتے تھے، مختلف فتنوں میں لوگوں کو مبتلا کیا کرتے تھے، ان میں آپس میں رنجشیں پیدا کروانے کا ذریعہ بنتے تھے، اختلاف و انتشار کا ذریعہ بنتے تھے، لوگوں کو آپس میں لڑانے کا ذریعہ بنتے تھے۔ یہ وہ خطیب ہیں جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں، جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے آغاز ارادتاً ہی اس واقعے سے کیا کہ آج میں بھی اس میں شامل ہوں، کہ جو لوگ اس منبر پہ، منصب پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو جس قدر محتاط رویہ اختیار کرنا چاہیے، شاید ہی کسی اور پر یہ بات لازم آتی ہو۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے جہاں ان کا مقام بہت بلند فرمایا ہے، وہاں ان کے وہ لوگ جو علماء سو ہیں ان کا تذکرہ فرما کے اس بات کی طرف بھی اشارہ فرمایا کہ اگر جنت میں اسی گروہ میں سے لوگوں کو بلند مقام ملنا ہے، تو اسی گروہ میں سے جو علماء سو ہیں وہ جہنم کے گڑھے میں بھی گرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، یعنی لما تقولون ما لا تفعلون، ان کا انداز یہ کہ دوسروں کو کہتے اور خود عمل نہیں کیا کرتے تھے، بد عمل، بے عمل علماء۔ حضرات گرامی، اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ پاک سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تمثیلی مشاہدات جاری ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید آگے ایک قوم کو دیکھا کہ وہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں، بعض جگہوں پہ آپ نے قوم کی صورت میں دیکھا، اور بعض مقامات پر فرد کی صورت میں مشاہدہ فرمایا۔ دیکھا کہ ایک شخص ہے کہ پہلے ہی وہ گٹھا جو لکڑیوں کا ہے اتنا بڑا ہوا ہے کہ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن اس کے اندر اور اس گٹھے کے اندر وہ لکڑیاں ڈالتا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں، یہ کون فرد ہے، یہ کیسا شخص ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ لوگوں کی امانتیں پہلے ہی اس کے پاس بہت سی ہیں،
لیکن لالچ اور ہرس نے اس کو اندھا کیا ہوا ہے، مزید لوگوں سے مال بٹور رہا ہے، ان کی امانتوں کا بوجھ مزید اپنے سر پہ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ حریص لوگ ہیں جو امانتوں کا حق پہلے ہی ادا نہیں کرتے، لیکن ہرس کی خاطر، لالچ کی خاطر یہ مزید لوگوں کی رقوم، لوگوں کی امانتوں کو لینے میں مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جگہ پہ بڑی خوشبودار اور خوشگوار ہوا چل رہی ہے، اور وہاں پہ ایک آواز بھی آ رہی ہے، اور اس آواز سے بھی بڑی خوشبو نکل رہی ہے اور خوشبو محسوس ہو رہی ہے، بڑا خوشگوار ماحول ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جبریل یہ کیسی آواز ہے، کیسا معطر ماحول ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں، وقت چونکہ مختصر ہے تو خلاصتاً نہیں عرض کر رہا ہوں، تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کی آواز ہے، اور جنت کی تیاری، اور جنت سے یہ آواز آ رہی ہے کہ باری تعالیٰ میرے جو باسی ہیں میرے سپرد کر دے، مجھ میں جنہوں نے اقامت اختیار کرنی ہے میرے سپرد کر دے، میری نعمتیں تر و تازہ ہیں اور میرے محلات تیار ہیں، دودھ کی نہریں تیار ہیں۔ الغرض بہت سی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ جبرائیل امین بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس جنت سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا اے جنت، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، مسلم مرد، مسلمان عورتیں، اچھے اعمال کرنے والے لوگ، جو اللہ کی رضا حاصل کرنے والے لوگ تھے، اچھائیوں میں وقت صرف کرنے والے، اے جنت وہ سارے کے سارے نیکیاں کرنے والے میں نے تیرے سپرد کیے۔ تو جنت کہے گی باری تعالیٰ میں راضی ہو گئی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشاہدہ اور فرمایا کہ ایک بڑی کرخت آواز آپ نے سماعت فرمائی، شدید آواز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبریل امین یہ کیسی آواز ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنم کی آواز ہے، یہ بھی پکار رہی ہے کہ میری آگ شعلے مار رہی ہے اور اللہ سے یہ عرض کر رہی ہے کہ میری جہنم بالکل تیار ہے، گڑھے تیار ہیں، باری تعالیٰ جو اس کے اہل ہیں میرے سپرد کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو جہنم کو جواب ملتا ہے کہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو گناہوں میں مبتلا ہونے والے ہیں، اے جہنم ایسے سارے سرکش لوگ میں نے تیرے سپرد کر دیے۔ تو جہنم کہے گی میں راضی ہو گئی۔ یہ مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک اور مشاہدہ آپ نے فرمایا کہ جنت کا دروازہ، اس کے اوپر آپ نے ایک تحریر دیکھی کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا، صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا 18 گنا، اس سے زائد۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے فرمایا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے کہ صدقے کا ثواب کم ہے اور قرضہ دینے کا ثواب زیادہ ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بندے کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے وہ کسی سے
صدقہ و خیرات کے لیے کوئی سوال بھی کر دیتا ہے، کسی سے مانگ بھی لیتا ہے مزید ضرورت کے لیے، لیکن جو قرض لینے والا شخص ہوتا ہے وہ قرض تب ہی مانگتا ہے جب وہ بڑا ضرورت مند ہوتا ہے، ورنہ عام طور پہ قرض لینے کا انسان سوچتا نہیں ہے۔ بڑا ضرورت مند ہو تو کسی کے آگے وہ کہتا ہے کہ جی میں بہت ضرورت مند ہوں تو مجھے قرض ادا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس کو بھی ساتھ اگر آپ جوڑ لیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دیتا ہے تو ایک وقت جب متعین کیا تھا وہ وقت آ جاتا ہے، میعاد کا جو وقت ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن مقروض قرض دینے سے پھر بھی قاصر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جو شخص مقروض کو مہلت دیتا ہے، مزید 1 دن کی مہلت دیتا ہے، 2 دن کی، 3 دن کی، جتنے دنوں کی مہلت وہ دیتا جاتا ہے، اس مسئلے کا بڑا خاص ہمارے سماج کے ساتھ تعلق ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اندر جو برداشت ہے وہ کس طرح سے مزید پیدا ہو سکتی ہے۔ جب ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کا علم ہو، پتہ چلے کہ ان چیزوں کے فضائل کتنے ہیں، اس کے اندر کتنی برکتیں ہیں ہمارے لیے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مقروض کو مدت جو متعین کی تھی وہ وقت آنے کے بعد بھی مہلت دیتا ہے، 1 دن کی مہلت دیتا ہے، 2 دن کی، جتنے دنوں کی بھی، تو ہر دن کے بدلے اس کو اتنا مال جتنا اس نے اس سے لینا ہے اس کو صدقہ کرنے کا اجر عطا ملتا ہے، اس کو صدقہ کرنے کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص حالانکہ پیسے تو لینے اور اس نے دے بھی دینے ہیں، لیکن دیکھیں فرمایا کہ وہ جتنے دن اس کو مہلت دیتا جاتا ہے اتنے دن اس کو اتنے ہی مال کی ہر دن کے بدلے صدقہ و خیرات کرنے کا اجر بھی ملتا رہتا ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشاہدات میں مزید آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے کہ ان کے ایک طرف تو تر و تازہ بنا ہوا تازہ خوشبودار گوشت موجود ہے، اور دوسری طرف بدبودار اور خبیث ناپاک قسم کا۔ لیکن یہ قوم عجیب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قوم اس پاکیزہ خوشبودار طیب تر و تازہ بنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر وہ ناپاک اور خبیث بدبودار قسم کا جو گوشت ہے اس کی طرف لپکتے ہیں، اس کی طرف دوڑتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کون سی قوم ہے کہ جو خوشبودار کو چھوڑ کر بدبودار کی طرف جا رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس حلال طیب اللہ تعالیٰ نے ان کو نکاح کے ذریعے عورتیں عطا کی ہوئی تھیں، رشتہ نکاح میں وہ بندھے ہوئے تھے، ان کے پاس جائز ذریعہ موجود تھا، لیکن وہ اس جائز کو حلال کو چھوڑ کر ناجائز اور ناپاک کی طرف دنیا میں جایا کرتے تھے۔ آج اسی وجہ سے وہ حلال و طیب کو چھوڑ کر ناپاک کی طرف جا رہے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے بھائیوں، آج اس دور میں ہم اپنے سماج پہ غور کریں تو یہ بڑی تلخ حقیقتیں، تلخ حقائق ہیں، یہ کوئی ایسی کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ مشاہدات کی بات ہے کہ جو جائز، یہاں پہ ایک تصویر کا دوسرا رخ بھی سماعت فرما لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اور بہت سی برائیاں ہیں، ایک بہت بڑی برائی، بیماری اور لعنت یہ ہے کہ جائز ذریعے سے اگر کوئی شخص کام کرنا چاہتا ہے تو سارے ہی اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ حق ذریعہ، جو حق کا رستہ ہے نا، اس کو اختیار کرتے ہیں نا،
تو لوگ ان کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ میں نے خود ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں جی میری زندگی بڑی عیاشی والی تھی، بڑی گناہوں والی میری زندگی تھی، میں روزانہ ہی پتہ نہیں کس قدر بدکاری میں مبتلا ہوا کرتا تھا۔ میں خود ایسے، مجھے سنانے والوں نے بتایا کہ ان کے جاننے والوں نے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ کہتے ہیں جی ہم ناجائز کام کیا کرتے تھے، ہمارے گھر والوں کو پتہ تھا، دن میں پتہ نہیں ہم کتنی بار ایسے برا فیل کر کے آتے، حتیٰ کہ میری بیوی کو بھی پتا تھا کہ یہ کرتوت کر کے آیا باہر سے۔ کہتے ہیں پھر بھی مجھے کبھی اس کے ماتھے پہ کبھی بال نہیں پڑے، کبھی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن مجھے کسی نے سمجھایا کہ تمہیں اللہ نے وسائل دیے ہیں، اختیارات دیے ہیں، تو کیوں گناہ کے کام کرتے ہو؟ جب ایک حلال ذریعہ موجود ہے تو حلال ذریعہ اختیار کرو۔ کہتے جی میں نے نکاح کر لیا اور یہ خبر میرے گھر والوں کو بھی پتہ چلی، میری بیوی کو بھی پتہ چلی، بچوں کو پتہ چلا، تو سب ہی میرے مخالف ہو گئے، بلکہ مجھے انہوں نے گھر سے ہی نکال دیا۔ حضرات اس انداز سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص اگر حرام رستہ اختیار کرتا ہے تو ہمارا معاشرہ جس قدر بھی اس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ اس کو قبول کرتا رہتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جو ہی وہ کوئی حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے تو معاشرہ اسی کے خلاف ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ میرے پاس آ کے روتا رہا کہ جناب حضرت صاحب میں تو اپنا وہ بد کرداری چھوڑنا چاہتا تھا کہ یہ برا فعل گناہ کا کام میں چھوڑ دوں، تو میں یہ رستہ اختیار کیا ہے، آج میری اولاد نے، میری بیوی نے، میرے عزیزوں نے میری ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا، مجھے گھر سے نکال دیا۔ یہی وجہ ہے سورہ عصر جب ہم پڑھتے ہیں نا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آپ کوئی حق کا رستہ اختیار کرتے ہیں، یہ میں کوئی معذلہ یہ گناہ کا کام بھی نہیں ہے، ترغیب نہیں دے رہا کہ ضروری کوئی ہر شخص دوسرا تیسرا نکاح کرے، ترغیب بھی نہیں ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر شریعت کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، لیکن شریعت نے ساتھ ہی دوسرا بھی پہلو بیان فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جب آپ حق رستے کو اختیار کریں گے، نیکی کا رستہ اختیار کریں گے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پھر تمہیں اس پر صبر بھی کرنا ہوگا۔ تو ہم عام طور پہ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں تو اس سے ہی پریشان ہو جاتے ہیں، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھیں تو ہم بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ان مشاہدات میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں ان کے سروں کو ایک بھاری پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں جبرائیل امین سے کہ اے جبریل یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ساتھ یہ اذیت ناک معاملہ کیا جا رہا ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نماز کا بار محسوس کرتے تھے، نماز سے ان کی طبیعتیں بوجھل ہو جاتی تھی نماز کا سن کے، حالانکہ قرآن میں ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان پر بھاری نہیں ہوتی نماز، ان کی تو طبیعت نماز کی برکت سے بالکل فریش ہو جاتی ہے۔ تو نماز کو دنیا میں بوجھ سمجھنا یہ آخرت میں عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ نماز کو کبھی بھی بوجھ نہ سمجھا جائے بلکہ محبت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کی جائے، کیونکہ جہنمیوں کے بارے میں قرآن پاک میں ذکر آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر، جب ان سے سوال کیا جائے گا نا تمہیں جہنم میں کس وجہ سے پھینک دیا گیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، وہ جواب دیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ سورہ معون کی طرف آپ جائیں تو سارے دین کو ہی جٹلانے والا ایسا شخص ہوتا ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو دین کو جٹلا دینے والا ہے۔ آگے پھر
اسی سورہ میں فرمایا فویل للمصلین، وہ لوگ ان کے لیے ہلاکت ہے کہ جو نمازی ہیں، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں، یعنی جی چاہا تو پڑھ لی، نہ چاہا تو اس میں سستی کر لی۔ ایسے حالات بھی ہم دیکھتے ہیں، جی بس جی صبح کی نہیں پڑھی جاتی، عشاء کی نہیں پڑھی جاتی، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے فویل للمصلین، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ حضرات گرامی، اسی سفر معراج میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، وقت ہو گیا بس آخری بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ ادھر فصل کاشت کرتے ہیں تو فوراً ہی وہ فصل تیار ہوتی ہے، پکتی ہے، وہ کاٹ لیتے ہیں، دوبارہ سے فصل پھرتی ہے۔ یہ سلسلہ ایسا تیزی کے ساتھ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبرائیل امین، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کن لوگوں کے حالات ہیں؟ تو جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کے راستے کے یہ متلاشی ہیں، نیکیوں کے راستے کی طرف چلنے والے لوگ ہیں۔ سب سے بڑی ہجرت یہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی ہجرت کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف چلا جائے۔ اللہ پاک ہمیں معراج کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مشاہدات فرمائے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔